1 GB डालना आता नहीं है। हो ज़्यादा लेता है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو ساتھی دور ہیں وہ قریب آ جائیں، دور جو دور ہیں وہ قریب آ جائیں۔ 2 GB डाला तो اور جو اوپر ہیں وہ نیچے آ جائیں، اور جو احباب باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں جو متقی کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں، جو علامات تقوی ہیں، علامات ورع ہیں، علامات پرہیزگاری ہیں، اس کو حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کے ساتھ قرآن کے حوالے سے گنوایا۔ اس میں سے پہلا نمبر، متقی اپنی زبان کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں۔ متقی پہلے تولتے ہیں بعد میں بولتے ہیں، کبھی اپنے بول پر ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، برے گمان سے وہ بچتے ہیں۔ تیسری بات، تسخر جس کو سخریہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا، اس سے وہ مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں جس کے سلسلے میں تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے کل اور پرسوں اور صبح بھی تفصیل سے ہوئی۔ 5ویں بات ہے صدق اللسان، ان کی زبان سچی ہوتی ہے، زبان کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ متقی ہو اور زبان پر جھوٹ رہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ متقی، بڑا پرہیزگار اس بندے کو کہا جائے گا جس کی زبان کے اندر صداقت ہوتی ہے، جو بولتے ہیں تو کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر صداقت لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ صرف سچی بات بولو، سچی بات بولو، سچی بات بولو، لیکن سچی باتیں جہاں بولنا وہاں بولنی چاہیے۔ ہر جگہ پر سچی باتوں کا مطلب وہ نہیں جو عام طور پر ہم سوچتے ہیں۔ سچی بات کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سچی باتوں کا مطلب سب سے پہلی بات، واقعہ جیسا پیش آیا ویسے بولو۔ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ سے کہا گیا بھئی بتائیے، سچ بتائیے کیا ہوا، تو آپ اس میں آلٹریشن کر رہے ہیں، آپ اس میں ایکسٹرا فٹنگ کر رہے ہیں، ایکسٹرا اس میں کچھ مکس کر رہے ہیں، یہ پورے جھوٹ میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ نصرو میرے سامنے بیٹھو، سامنے ایک مرتبہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابی حاضر ہوئے، ساتھوں ساتھ کچھ لوگ بھی آئے. ایک مقدمہ تھا اور اس میں ایک کی زبان بہت تیز چل رہی تھی اور یہ ایک بیچارہ منہ مرا ہوا انسان. جب اسے پوچھا گیا بھئی آپ بولیے کیا بات ہے، تو وہ حضرت وہ ایسا ویسا وہ اس طریقے سے ذرا جھجک کر انہوں نے بات کرنے میں کمزوری کے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. ایک دوسرا تھا جو چرب زبان تھا لیکن تھا جھوٹا، اس نے فر اس نے ایسی زبردست بات کی اللہ کے رسول کے سامنے. حضور علیہ السلام اس کی بات سے سمجھ گئے، اوہو یہ بات بنا رہا ہے، وہ بات بنا نہیں رہا ہے، اسے بات کرنے نہیں آ رہا، منہ مرا انسان ہے. حقیقت میں وہ سچا ہے اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے. تو حضرت نے اس وقت فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے جو سرسارون ہوں گے. سرسارون. پوچھا اللہ کے رسول سرسارون کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ جو جھوٹی بات کو بھی سچ بنا کر پیش کریں. بات ہوگی جھوٹی اور سچ بنا کر پیش کریں گے اور بڑے جھوٹے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے قریب 30 مہا جھوٹے پیدا ہوں گے. 30 کذابون کلہم یزعمون انہ نبی. ہر جھوٹا یوں کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. کب؟ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد. اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ فرمایا آپ نے. تو 30 نبی. اللہ کے رسول نے ایڈریس بھی باقاعدہ نام بتایا، علاقہ بتایا، فتنہ بتایا، خاندان بتایا، اور وہ لوگ کیا کیا دعوے کریں گے وہ بھی بتایا، اور کون سی چیز کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے وہ بھی بتایا. 30 کے 30 کا نام دیا آپ نے. صحابہ کہتے ہیں ہمارا حال یہ تھا حفظہ من حفظہ نسیہ من نسیہ. جو باتیں یاد رکھنا مناسب تھی وہ باتیں ہم نے یاد رکھی، اس لیے کہ جن باتوں کو بھلانا مناسب تھا اللہ نے بھلا دیا. جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہمیشہ صحابہ یاد رکھنے والے، اور ایسی یاد رکھتے تھے. سرکار نے یہ ارشاد فرماتے وقت کس کی طرف اشارہ کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ کی آواز بلند تھی یا پست تھی؟ آپ کون سے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے؟ اور آپ علیہ السلام خوش تھے یا غمگین تھے؟ آپ کی نظر کس کی طرف تھی؟ ان تمام باتوں کو آبزرو کرنے والے صحابہ اکرام، وہ صحابہ پورے کے پورے کہتے ہیں. عجیب بات، مجلس ختم ہوئی تو صحابی صحابہ سے مذاکرہ کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نام بولے نا کس کا؟ آپ پوچھے تو پہلا نام بھئی تم نہ یاد ہے، تم نہ یاد ہے، تم نہ یاد ہے. چلو کہ ابو ہریرہ کو پوچھے کہ ابو ہریرہ تم نہ یاد ہے، کسے بھی یاد نہیں. پہلا نام سے لے کر 30 نام گنوائے. یہ دیکھو عجیب بات، کتنے نام گنوائے بھائی؟ 30 کے 30 نام میں ایک نام بھی یاد نہیں، ایک علاقہ بھی یاد نہیں. علماء فرماتے اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ رب العزت جن باتوں کو یاد رکھنے میں عافیت سمجھتا ہے انہی باتوں کو شریعت میں باقی رکھا. جن باتوں کو بھولنے میں عافیت ہے وہ باتیں خود صحابہ بھول گئے. جیسے بعض کہتے ہیں الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم. یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی نبی کو بتایا اللہ نے، لیکن اجازت نہیں دی کہ آپ امت کو بتائیں. اگر نبی کو بھی نہ بتاتے تو پھر قرآن نازل ہو کر کیا فائدہ؟ نبی کو ضرور بتایا ہوگا لیکن اجازت نہیں دی کہ وہ نبی کو کہ آپ بتائیں کسی اور کو، اجازت نہیں دی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے طرف سے جو علم باقی رکھنے کا فیصلہ ہوا وہ علم باقی رہا. تو اس میں 30 جھوٹے
مہا جھوٹے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی اور میں حفاظت کرتا رہا. رات کو ایک بیچارہ آیا, غلہ بوریے میں بھرا, آہستہ باہر نکلا. میں ذرہ اونگ رہا تھا, آنکھ کھول کر دیکھا تو بوریاں بھر رہا ہے. فوراً میں نے اس کو پکڑ لیا, منت سماجت کی, بہت رویا دھویا, بھئی چھوڑ ڈالو بھئی, میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہی, بہت تکلیف میں ہی, میں آئندہ ایسا نہیں کرتا. بیچارہ غریب تھا, چھوڑ دیا. حضور کو کارگزاری سنائی, حضور نے کہا کل بھی آئے گا. کل بھی آیا, پھر وہی رویا, رونا دھونا, معاف کر لو بھئی, میں آئندہ نہیں آتا, چھوڑ ڈالیا. کہتے ہیں پھر حضور کو کارگزاری سنائی, حضور نے فرمایا آج بھی آئے گا. تو تیسرے دن بھی آیا, چوری کیا, اور جب جا رہا تھا کہا اب نہیں چھوڑوں گا تجھے. پکڑے اور جکڑے رسیوں میں ڈال کر, اور اس نے کہا بہت دیر کے بعد, ابو ہریرہ میں ایک چیز سکھاتا ہوں, اگر تم وہ پڑھو گے کوئی چور نہیں آئے گا. تو آیت الکرسی سکھائی اس نے, آیت الکرسی سکھائی اور کہا آیت الکرسی پڑھو, کبھی تمہارے مال کو کوئی نہیں چرائے گا. علماء فرماتے ہیں جنات چوری کرتے ہیں گھروں میں میاں بیوی کو لڑانے کے واسطے. اب میاں پریشان, جی یہاں 50 روپے رکھا نہ, کہاں ہو, نہیں مجھے نہیں معلوم. تم نہ نہیں معلوم تو گھر میں اور کون نہیں, اور کون نہیں بھائی, بچہ چھوٹا ہے, انہیں تو نہیں اٹھاتا, کون اٹھائے. اب میاں بیوی میں لڑائی اور شیطان مزہ لے رہا خوب. چرایا سو کون نے, انہیں. کئی نکاح ٹوٹ گئے الزامات کی وجہ سے صرف. پھر آخر میں دیکھو تو پلنگ کے نیچے پڑا ہوا ہے, بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ہے, کرسی کے نیچے پڑا ہوا ہے, ہوا نے اڑا کر اس کو لے جا کر کسی کونے میں ڈال دیا. یہ جو معاملہ پیش آتا ہے شیطان بھی چراتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جب بھی مال رکھو, چاہے وہ زیورات ہو یا پیسے ہو, آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے رکھ دو, انشاءاللہ کبھی چوری نہیں ہوگی. دکان بند کر رہے ہو, آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے بند کرو. گھر بند کر رہے ہو, آیت الکرسی پڑھ کر. گاڑی لگا رہے ہو, آیت الکرسی پڑھ کر. تو خیر, اللہ کے رسول نے جب دوسرے دن سنا کہ اس نے آیت الکرسی سکھائی تو آپ نے یہ فرمایا صدق الکذوب, جھوٹوں نے سچ کہا, جھوٹے نے سچ کہا, مہا جھوٹا, اس نے سچ کہا. پوچھا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں؟ کہا جی. کون تھا؟ شیطان تھا وہ. تو شیطان کا کام ہی جھوٹ, خوب جھوٹ بولو. اور آج کل لوگ جھوٹ کو ٹیکنیک بھی نام دے رہے ہیں, جھوٹ کو حکمت بھی نام دے رہے ہیں, جھوٹ کو چالاکی نام دے رہے ہیں, جھوٹ کو ہوشیاری نام دے رہے ہیں. جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہی ہے. اس لیے جھوٹ, متقی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اس کو یہاں فرمایا. اور جھوٹ کب بولے گا؟ جھوٹوں کے ساتھ رہا تو جھوٹ بولے گا, سچوں کے ساتھ رہا تو سچ بولے گا. چنانچہ قرآن نے حکم دیا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہا کرو. سچوں کے ساتھ رہو گے سچ بولو گے, جھوٹوں کے ساتھ رہو گے. جھوٹ کی وجہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے منہ سے, 70 کوس دور فرشتے بھاگ جاتے. کتنے کوس دور بھائی؟ 70 کوس دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے. رحمت کے فرشتے پاس میں رہتے, اور جھوٹے کے چہرے پر سے اللہ کا نور نکال دیا جاتا ہے. اور جھوٹا ہمیشہ بے چین بے قرار رہے گا, بد سکون رہے گا, اسے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. اور جھوٹے کی وجہ سے ہمیشہ اختلافات پیدا ہوں گے. اس لیے توبہ کریں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات جھوٹ نہیں, جھوٹ سے توبہ. یہ بتایا گیا کہ پہلے جھوٹ سے اپنے آپ کو توبہ کرو, استغفار کرو. جھوٹ کبھی اپنی زبان پر مت لایا کرو. یہ بات بتائی. آگے کیا کہا؟ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. قرآن نے کہا جب تم کوئی بات کہو, سورہ انعام کی آیت ہے,
تو تم صحیح صحیح کہو, جھوٹ مت بولو. اور دیکھو الکذب یہلک, جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے. کبھی بھی آپ سچے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کبھی بھی آپ کی سچائی آپ کو نجات دلائے گی, آپ کی سچائی آپ کو نجات دلائے گی. پھر پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہی جو میں نے کہا, صدق اللسان. چھٹویں چیز ان یعرف نعمت اللہ علی نفسی. ہمیشہ متقی یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھ پر کیا احسان کیا. کیا سوچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں مجھ پر. اللہ نے مجھے صحت دی, طاقت دی, زندگی دی, سلامتی دی. بھائی سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرتا رہے گا روزانہ. ہم لوگ اپنے پلکوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کس کا شکر بھائی؟ ایک ایک پلک ہم جھپک رہے نہیں, پلک پلکیں, وہ پلکوں کا شکر. یہاں تک کہ کان کے اندر کے بالا ہیں, دیکھو بال, ناک کے اندر کے بال, اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر یہ بال نہ ہو, علماء فرماتے یہ ایک ایک سانس میں چیخیں نکل جائیں گی. کیوں؟ اتنی گرم ہوا اندر داخل ہوگی, سیدھا دماغ کو چڑھے گی, اور سیدھا دماغ کو چڑھے گی تو فوراً آدمی کے اندر ایسی سوزش اور جلن پیدا ہو جائے گی, دماغ تک جلنے لگے گا. اور اللہ نے ناک میں ایسے بال دے دیے, وہ بال ایئر کنٹرول ہے. کیا ہے بھائی؟ دھواں کنٹرول بھی ہے, ایئر کنٹرول بھی ہے, گرمی کنٹرول بھی ہے, سردی کنٹرول بھی ہے. کتنا گرم لو اگر چل رہے ہوں تب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ کنٹرول کر کے جتنا بدن سہ سکتا ہے اتنی ہی ہوا اندر وہ بال بھیجتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہ بالاں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کس کا شکریہ؟ ناک کے بال. کون سا شکریہ؟ بالاں کا شکریہ. کیا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے کیا؟ اب خالی وہ بالا اگر نکل گئے, ایک ایک سانس گرم اندر جاتی. سو اب مثال ہوا, فین میں بیٹھے ہم لوگ, ہوا لگ رہی ہے تو لیکن ناک کے اندر پوری ہوا جاتی اتنی فورس کے ساتھ. جتنی فورس کے ساتھ چہرے پر ہوا لگ رہی ہے اتنی فورس کے ساتھ ناک میں نہیں جاتی. ناک میں جب جائے گی تو بالکل کنٹرول ہو کر جائے گی. وہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ناک کے اندر کے بال. حالانکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے. ناک کے اندر کے بالوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کان کے اندر باریک رواں اور کان کے اندر کا میل, اگر وہ میل نہ ہوتا ہر کیڑا مکوڑا کان کے اندر داخل ہو جاتا. اللہ نے وہ میل کو ایسا ایسڈ والا بنایا ہے کہ کوئی بھی کیڑا کان کے قریب آتا ہے تو ایسی بھانپ اور ایسے اس کو آپ صرف کان کا میل اٹھا کر چمٹی پر رکھو, چمٹی مر جاتی. کان کا میل ہے نہیں, کان سے میل نکلتا نہیں نکلتا. اگر وہ میل نکال کر آپ کس پر رکھ دو, چمٹی شہید. کیوں؟ اس کے اندر اتنا پاور. ورنہ چمٹیاں پورے گھس کو چنیاں کرا دیتے ہیں اندر. کسے؟ ارے آپ لوگ سوتے ہیں کان میں کہتے ہیں لگا لگ سوتے ہیں کیا؟ ایسے سوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں ادھر ادھر گزرتی رہتی ہیں. کون جی سو بلاؤ ان کو باہر, سب کو بلاؤ, یہاں بیٹھو, سب کو بلا کر یہاں بیٹھو, پردے کے اندر یہاں بیٹھو, سامنے بیٹھو. تو وہ جو میل ہے وہ میل بھی ایک نعمت. سمجھے بھائی؟ وہ میل بھی ایک نعمت, اس کا تصور میں ہی نہیں. جو اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کے نعمتوں کو گناؤ گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. یہ جو اللہ کا ارشاد ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے انسان کے بدن کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اب بالا ہی پورے بالا سر میں 600 پورے بالا, جو بالا سر میں نکل
अब देखिए मूंछ के बाल जरा छू कर देखो, उसका कैफियत अलग है। दाढ़ी के बाल आप देखिए तो इसमें और उसमें मुलायमत में फर्क है। मूंछ सख्त है और इधर उससे जर्रा कम, और उसके मुकाबले में सर का बाल उससे भी कम, बिल्कुल मुलायम है ना भी। अगर जितने मिकदार पर सर के बाल उगते हैं उतने मिकदार पर दाढ़ी के बाल नहीं उगते, और जितने मिकदार पर मूंछ निकलते हैं उतनी मिकदार पर ये आंखों के ऊपर के बहू नहीं निकलते। हमें क्या करते हैं, यूं हटा को, यहां से हटा को, फाउंडेशन की सका बना को खुशके पिटनी सका रख लेती। किसके सका? खुशके पर चटनी। भाई कुदरती जहां जहां भाई आपके चेहरा किसने बनाया? बोलो भाई किसने बनाया? जब अल्लाह बनाया, अल्लाह को कैसा चेहरा मालूम नहीं। तुम्हें क्या चेहरा बनाती है? लोग बोलते चेहरा बना लगा बा सब ईद का दिन में, कहीं को बनाना चेहरा? चेहरा बनकोशना है, चेहरा बनकोशना है, उसे क्या जाको बनाना? सो चेहरा क्या बनाती? चेहरा बनकोशना है भाई। क्यों ये नाक नको, ये होटा नको, होठ होना, नाक होना, आंख होना, बाला नको। और वो बाल जो निकालते हैं 2 दिन के बाद इतना चेहरा भयानक हो जाता है जिसकी हद नहीं। इसलिए जो बाल कुदरती हैं वो कुदरती बालों को अपनी जगह पर आने दो, जाने दो, उसको आप उंगली मत करो। ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम बना हुआ है। यहां तक के बाद लोग ये निकाल के क्यों निकालते हैं? इन्हें क्या कर रहा तुम ना, कर रहा है क्या तुम ना, परेशान कर रहा है क्या? छोड़ो, ये निकाल दे क्या, यहां निकाल सकती क्या, यहां निकाल सकती क्या? वो ब्लेडा मार मार को चेहरे पर हाथ रखे तो उसे क्या कहते हैं? साल्ट पेपर पर हाथ रखे सका दिखता। बाबा साल्ट पेपर रिश्ना वो क्या पेपर? क्यों? मार मार को इधर भी ब्लेड मारना, इधर भी ब्लेड मारना। तो खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो नेमतों को वो फरमाते, मुत्तकी हमेशा सोचता है ये हर सांस अल्लाह की एक जिंदगी। बोलो भाई, हर सांस अल्लाह के पास जाती है और इजाजत लेती है। या अल्लाह मैं जाऊं, अल्लाह कहता है जाओ तो आती है, अल्लाह अगर कहे नहीं तो रुक जाती है। इसीलिए पूछा गया रूह किसे कहते हैं? जवाब मिला रूह अल्लाह के हुक्म को कहते हैं। अल्लाह का हुक्म मिला तो रूह आती है, अल्लाह का हुक्म नहीं तो रूह रुक जाती है। तो हर सांस हमारे लिए एक जिंदगी। अब हम उस जिंदगी वो सांस, अगर कोई कहे भाई जर्रा हमारे अब्बा को एक 10 सांस दे डालो, साइन कर डाल को चले जाते हो, कितना होना होता दे तो वो सांस आ सकती क्या भाई? वो सांस की कीमत हम लोगों को मौत के बाद पता चलती है। जिंदगी में वो सांस की कीमत नहीं। वो सांस कामने वाले रहते रहती इधर उधर भला बदतर जगह पर, लेकिन वो सांस, कीमती सांस कितनी कीमती थी वो कब पता चलता है? जब आदमी दुनिया सुरक्षित हो जाता है। तो ये फरमाया छठी चीज, अय्यारफ निअमत अल्लाह अला नफ्सी लिकई ला याजब बिनफ्सिही, फरमाया ताकि वो तकब्बुर ना करे। अल्लाह का इरशाद है बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि अल्लाह ने ईमान देकर तुम्हें मुसलमान बनाया। कब? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सच बताओ कितने दुनिया में लोग हैं जिन जो ईमान से हाथ धोए हुए हैं, उनको अल्लाह और मखलूक, खालिक और मखलूक के दरमियान तमीज नहीं। जहां जहां कंकर वहां वहां शंकर बना लोग बैठी उन्होंने। खाली कंकर को 3 पट्टी मार को छोड़ डालो, उन्हें को गोल फिर को जाता, गोल फिरता, झुकता, फूलान डालता। क्यों भाई करता नहीं करता? खाली 3 ईंटा को रखो, 3 पट्टी मार को, 20 पे एक बट लगा को छोड़ डालो, कितने जने आपको सलामा मारते हैं देखो उसे।
किसे? ईंट को सामने तेरे पुला का छोड़ डालना, सलामा मारे सो मारे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, तमीज निकल गई, तमीज। किसके सामने झुकना, किसके सामने नहीं झुकना, उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम लोग अल्लाह की इस नेमत साथी फरमाया अयनफक़ मालहू फिल हक़, मुत्तकी इंसान अपने माल को हक के रास्ते में खर्च करता रहेगा। क्या करेगा भाई? के रास्ते में जो भी हक का रास्ता, दम जाए दमड़ी ना जाए, मुत्तकी नहीं रहेगा। कैसा रहती बोलो? 3 कंजूसान थे। और से सुनो, तुम लोगों को ये लताइफ को सुना रहा हूं, तुम एक लतीफा मत बनो, कहो इंशाल्लाह। क्या नहीं बनना? 3 कंजूसान थे, हैट्रिक कंजूसान। और आप आमतौर पर देखो कंजूसान के साथ कंजूसान से 300, सखी के साथ सखी रहता है। वो 3 कंजूसान जो थे ना, उन आपस में है यहाँ की घी बहुत फेमस करते हैं बा, अरे 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 हो क्या, चलो घी लेंगे, कोई घी खरीदे। कौन? कंजूसान से बिल्कुल क्या खरीदे? घी। जैसे आमतौर पर क्या खरीदते हैं? पेशाब तो रमजान में आते नहीं, आते क्या? जब को बैठेगा तो भी क्या भी दीदार कर ले को चाहना सो, फिर ये लोग उठेंगे को समझ में आ रहा नहीं। कहाँ जा रहा उन्हें? पीछे वो बच्चा कहाँ जा? पीछे छतरियाँ, पुराने छतरियाँ। बैठाओ साहब, बैठाओ यहाँ, बैठाओ सामने। बहुत है, जहाँ को निचोड़ेगा तो पेशाब आ रहा नहीं। वहाँ क्या जाग करता सो? आ रहा क्या पेशाब? फिर किसे के चले करता सो? किसे आ रहा? किसे आ रहा पेशाब आ रहा? अजीब लोग आ गए। क्या बोल रहा था? 3 कंजूसा क्या करे उन्होंने? घी लेने गए। सुनो भाई, क्या लेने गए? घी ले लिए। लेने के बाद 1 हफ्ते के बाद कारगुजारी लेती हूँ आपस में। हफ्ते की छुट्टी मिलती ना भाई, वीकली वंस, वीकेंड में क्या मिलती है? छुट्टी मिलते ही आपको सोब आपको कारगुजारी लेते टेम्पो। उन्होंने पूछे क्या बा, कैसा परवाह नहीं? क्या हाँ परवाह नहीं बात तो घी लिया ना, क्या तरतीब से इस्तेमाल कर रहा, जरा बोल ले। अरे भाई ले लग गया घी, जाते पूरे पुट्टे हमारे घर के खुश, अबू घी ला लिया, अबू घी ला लिया, अबू घी ला लिया। फुल मजा। अरे हाथ लगाने हाथ तोड़ दूंगा, जो भी होगा वो मैं करूंगा। क्या करेंगे? गया बा, जाओ कि मेरे पास एक लकड़ी थी, काड़ी बड़ी काड़ी आती नहीं, वो काड़ी डुबा को सालन में हला डाल दो, हला डाल को सालन ना डाल को क्या कर लो, सुपी बांट लियो। वैसे अल्लाह के फजल करम से वो काड़ी डुबाता हूँ, सालन में हलाता हूँ, काड़ी डुबाता हूँ, सालन में हलाता हूँ। पूरे घर वाले पेट को सालन क्या कर लेती, घी की खुशबू नहीं आ रही कि तुम ले लेना, नहीं आ रही को बोलना नहीं। मैं बोल रहा था जिस नीयत खराब है उसे नहीं आती को तो कोई भी बोलता नहीं आती को, अब बोल दे रहे जिसकी नीयत खराब है उसे खुशबू नहीं आती को तो कौन भी बोलते नहीं आती को, क्या बोलेंगे? क्यों नहीं आती को तो क्या बोलेंगे उन्होंने? बेटा तेरी नीयत खराब है, उसको तो नहीं आ रही। सो ऐसी शर्त लगा डालना, उन्हें नहीं आती बोलना नहीं आई तो भी क्या बोलना उन्हें? अरे 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 बहुत आ रही है भाई, जबरदस्त है, बहुत अच्छी नीयत को समझती तो बच्चे ना भाई। एक ये हुआ। सेकेंड, हाँ भाई आपका क्या है, तुम्हें कैसा? कैसा जी तुम ना दिल बोलता, काड़ी दाल खाना डालती ना तुम्हें, अभी नहीं बोलता। अच्छा बा तू कैसा कर रहा, बोल ले। आपको मैं जाती हूँ, सब घर वाले बैठे रहती हैं, अबा घी बा, सबर ढक्कन, घी का जो ढक्कन है ना, उसमें 3 सुराखा मार डाले आप हमें, कहाँ ऊपर सुराखा मार डालिया, और कवर है देखो ऊपर, अंदर घी के ऊपर कवर आता नहीं, वहां भी सुराख, 3 सुराख। जा पीछे जा। मैं क्या बोलता था भाई, जैसे ही खाना का वक्त आता, सबके पास वो घी का डब्बा घुमाता,
उन्हें सुराख में नाक रख को सूंघ लेना। क्या करना, घसीटने को उसे जो ही घी घसीटने के बाद घी की खुशबू आती नहीं आती, आई तो नाक में वैसा पैक कर लेना नाक को, सांस छोड़ना नहीं, जल्दी जल्दी खाना खा लेना, नाक में वो पैक कर लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना, पैक कर लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना। इस तरीके से क्या करना चाहिए। अब यहाँ कुछ सुराखा डालिया तू तीसरा हो बा, अल्लाह को क्या जवाब देती है तुम्हें, तो जाने अल्लाह क्या जवाब देती है। इन्हें देखे तो खाड़ी हला डाल लिया, उन्हें देखे तो सुराखा डाल लिया। ला हौला वला कुव्वा, ला हौला वला कुव्वा। तू क्या बा कर यार, मैं क्या भी नहीं, घी ले जाओ रखे अलमारी में। हाँ, मैं बोलता हूँ उनको, देखो जी खाना खाते इस टाइम को अलमारी खोलो, अलमारी खोलने के बाद घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना, घी देखना, मुस्कुरा को खा लेना। सूंघेगा तो खुशबू चली जाती, काड़ी हलाए तो घी चली जाती, दोनों नहीं जानना। क्या करना, देखना, एक मुस्कुराहट, या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे घर में तूने घी पहुंचा दिया, मेरे परवरदिगार इसका हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें घी की दीदार भी करा दिया। ये सोच कर एक लोकमा क्या कर लेना। तो इस तरह दम जाए दमड़ी ना जाए एक जमात रहती है। एक जना ट्रेन में हम लोग थे, उसकी बीवी पूछ रही है जी काफी पिलाओ जी, बहू पूछ रही, बेंगलुरु से लेको जोलारपेट तक काफी नहीं पिलाया, उतर गांव ने 10 रुपए का भी चुप के बैठो, तो मालूम नहीं तुझे, अब जी काफी पिलाओ जी, चुप के बैठे, तो मालूम नहीं। अब उन्होंने काफी पिला, क्या बोलती है सो, तो काफी पिलाओ जी को तो कहीं भी पिला सकते ना भाई, लेकिन ये आकर दम जाए तो खैर ये मामला हुआ। इसको यहाँ बयान किया जा रहा है, अय्युनफिक़ मालहू फिल हक़। वो क्या करते हैं, माल को हक पर खर्च करते हैं, खूब खर्च। और हक में सबसे पहला हक वालिदैन का, बीवी बच्चों का। पहला हक किसका में बोलो, दूसरा, तीसरा हक भाई बहनों का। बात समझ में आई नहीं। अल्लाह के रसूल इस्लाम से एक साहबी आए, पूछे हुजूर मैं खर्च करना चाहता हूँ, कहाँ खर्च करूं? आपने फरमाया वब्दा बिमन तऊल, जो तेरे हाथ के नीचे जी रहे हैं वहां से शुरू कर। और तेरे ऊपर उम्मीद बांधकर बैठे हुए हैं, हमारे अब्बू जिम्मेदार हैं खाना खिलाने के, वो खिलाएंगे। और लेकिन अब्बू क्या करती, पूरा पैसा शीखा में दोस्तों के पास उड़ा डाल को, घर को जाते से खाली दूध की पैकेट हला लग जाती। पूरा पैसा कहाँ उड़ा डालना, दोस्तान में उड़ा डालना, हलीम में, दलीम में, सलीम में, कलीम में, जलीम में, सबको क्या उड़ा डालना। उड़ा डाल को पैसे ही क्या जी, कहाँ ही पैसे। बाज लोगों का खाली रोती सूरत, जोरुआ के ऊपर, बच्चों के ऊपर खर्च करना को तो जान चली जाती उनकी, दलिंदा की वो बेवकूफा को शादी के कराई का अल्लाह कुछ मालूम। समझे भाई, ऐसे लोगों को शादी करने का हक भी नहीं है जो अपनी बीवी बच्चों को पालने की हैसियत ना रखते हो। मना किया गया हदीस पाक में, गुनाह है सबसे बड़ा। एक मुकदमा आया, कहने लगे हमारे शौहर खूब लाते हैं लेकिन अकेले बेड को खाते हैं। वो कैसा इंसान की समझ में आया नहीं। बोले सभी, और हम लोगों को कमरे में डाल कर डाल देखेगा तो एक गलाटे, देखेगा तो एक गलाटे, क्या देख रहे किसे, अपने बच्चों को तारे देख रहे सब फकीर आएंगे से, लेकिन बेड कोई नहीं क्या करता, अकेला। इन लोगों को वो जो दाल खाना है वो खा ले को न जिले ना सो। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह को जवाब देने देना। तो सबसे पहला काम, और उलमा क्या फरमाते हैं, बीवी बच्चों को, वालिदैन को खिलाए बगैर चंदा देना भी गुनाह है। सुनो ये बात,
بعض لوگ مسجد کو دے ڈالے جی 500 روپے, تو تجھے کون رہتے ہو بولے مسجد کو 500 روپے یہاں کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, تجھے کون 500 روپے دو بولے, کون دو بولے, کون دے بولے. گناہ وہ ترغیب ہم دیتے ہیں ضرور, مدرسے کو دو, مسجد کو دو, کسے بولتے ہیں سو, بیوی بچوں کو والدین کو خرچہ کر کو رہا تو دیو بھائی, ہے سو جیب میں پورا جھڑا ڈال کو, وہاں جاؤ کو بھکاری کسی کا کھڑو نا, منع کیا گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے والدین اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں مسجد کو پیسہ ڈالے تو صدقہ, بعض لوگ اس کا الٹا خالی بیوی بچوں پر خرچ کرتی سو, کہاں کرتی سو, خالی بیوی بچے, اپنی گھٹ دوسروں کی چھٹ کرتے, اپنی گھٹ خالی اپنا گھٹ کر لیتی, خالی اپنا کھاتی سو, اپنی بیوی بچے, بھائی کا بھی خیال نہیں, بہن کا بھی خیال نہیں. یہاں تک کہ میرے عزیز بھائیوں کتنے ایسے رشتہ دار ہیں عید میں آپ دیکھیں گے کہ جو ماشاءاللہ بھائی ہائی فائی ہے سو, بہن بالکل غریب مسکین لاچار. ارے بھی اللہ تجھے دیا ہے, کم از کم تو زکوٰۃ تو بہن کو دے سکتا تھا, زکوٰۃ تو پاک مال نہیں دے سکتا تیرے اندر. اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ ہر امیر غریب کا خیال کرے, اس لیے یہ حق بتایا, فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا, کوئی معمول نہیں. ذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا اللہ قبر سے شروع کرا دیتا, جیسے بے نمازی کی سزا قبر سے, ویسے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا بھی کہاں سے, خبر سے. سانپ کی شکل میں مال آئے گا, انا کنزک انا مالک, بولے گا میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا بینک بیلنس ہوں, یہ کہہ کر مارے گا. توبہ کریں گے انشاءاللہ, بس جو ادا کرنا ادا کرو. مجھے تعجب ہوتا ہے بنگلور میں ایسی شکایتیں, حضرت انہوں کھانا نہیں ڈالتے, کھانا کھانے کو ترسا دیتی, انہیں یہ بھیم سنگھ کے سکا, ٹن ٹن کے سکا, 200 کلو کے چاول کے موٹے سکا ہے, اس کے بیوی دیکھے تو مریل 40 کلو کی ہے. انہیں دیکھو تو یہ سانڈ دے. اللہ کو سوب جواب دینا. جو میں یہ سوچو نا کہ میں کیا کریا تو دیکھو پوچھنے والا ہے بھائی, وہاں پوچھنے والا وہاں ایک ایک دن پوچھے گا, بھائی کو ستایا اللہ پوچھے گا, بیوی کو ستایا اللہ پوچھے گا, بچے ماں باپ کو ستایا اللہ پوچھے گا, ماں باپ بچوں کو ستائے اللہ, ایک باپ کے پورا تقسیم کر لے. تمہیں روڈ پہنچاؤ نہ کو, اپنے لیے ایک حصہ رکھ لو, لکھ ڈالو صاف صاف, میرے مرنے کے بعد یہ حصہ مسجد کو دے ڈالو, مدرسے کو دے ڈالو, لیکن بچوں کو جو حق ہے وہ حق دے ڈالو. آج کل تو حیات کسے معلوم بھائی, کس لیے معلوم ہو تو حیات کسے کب ہے کیا ہے. ہمیں لوگ سوتے سٹیپ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی, وہ کیا سکھائی, اللہم بسمکا اموت و احیا, یا اللہ میں مر رہا ہوں, تیرے ہی نام سے زندہ ہو سکتا ہوں. اگر تو نے مجھے بھلا لیا تو میں آ جاؤں گا, تو نے تجھے بھیج دیا تو میں رہ جاؤں گا, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھے, مال خرچ کرنا تو متقی کسے کہتے ہیں, بے ان کا حق دے ڈالو. کنجوس مت بنو, شریعت کو دھوکہ مت دو. سب ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ, یہ شریعت کا حکم ہے. 7واں 8واں کیا ہے, یہ تو قرآن پاک کا بھی حکم ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, یہ قرآن پاک نے حکم دیا. یقتروا کے معنی کیا, اے لم ينفقوا فی المعصیہ, وہ لوگ گناہوں میں, اے اندر باہر آؤ, تمہیں لوگ باہر آؤ, کون جی ہو, بیٹھو بیٹھو وہاں بیٹھو. شیطانہ
چھوٹا شیطان بڑا شیطان مختلف قسم سے شیطان تو چلا گیا، چلو چھوڑ کے چلے گا، میرا کام تمہیں دیکھ لو رے کرو. انہوں تو قید ہو گئے بھائی، انہوں کا قید ہوئے، قید ہوتی گئے انہوں کہاں ملے انگلی کر لے کو بیٹھے رہنا. افطاری کے بعد سب بیٹھ کو ہی آن کرے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے پورے آدھے سموسے منہ میں چلے کے اندر. وہ مولانا صاحب دوڑ کو رے 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 اور 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، رکو رکو، کہاں رکتی؟ آدھے سموسے چلے کے اندر. یہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بچوں کو مسجد میں نماز کے اوقات میں مت لایا کرو، ورنہ امام صاحب کسے کہ اللہ اکبر تو امام صاحب پورے چلے گئے اوپر والے، امام صاحب نیچے کے خیام میں چھی، اوپر والے پر رکوع میں ہی. کس کی حرکت آئی ہے؟ بنی اسرائیل کے. اللہ عافیت فرمائے، اللہ عافیت فرمائے. تو 8واں نمبر کیا ہے بھائی؟ اللہ یطلب لنفسہ العلو والکبر. اللہ اکبر. وہ اپنے لیے کسی بھی اعتبار سے مقام اور مرتبہ نہیں چاہتے. مجھے عہدہ ہونا، ہم نہ عہدے کی ضرورت اس نہیں. عہدہ دینے والا کون؟ اللہ. بہت بڑا عہدہ اللہ تعالی ہمیں قبر میں اور حشر میں دے گا. وہ عہدہ دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کا عہدہ ہے، وہ ہمیشہ کا عہدہ. اس عہدے کو کوئی نہیں چھین سکتا. یہاں کے عہدہ تمہیں کرسی میں بیٹھ جاؤ، 4 ٹانگوں کو 4 جنے پکڑ گھسیٹتے رہتی. کیسا رہے سے گرانا، کیسا رہے سے گرانا. کرسی پہ بیٹھنے دیتی؟ کرسی پہ بیٹھ گیا، گرگوں نے بیٹھتے ہی کیا کیا حرکتاں ہوتی اس کے پیچھے، کیا کیا سازشاں ہوتی، کیا کیا کرتوتاں ہوتی. چھوڑتے کیا کرسی پہ بیٹھنے؟ یہ عزت ہمیں خود کما لیے. سو وہ عزت اللہ خود دے گا، اور اللہ جو عزت دے گا وہ عزت کوئی بھی چھین ہرگز چھین. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے عزت اللہ، رسول اور ایمان والوں کے لیے خاص ہے. تو اس لیے انشاءاللہ وہ عزت اللہ دیں گے ضرور. لیکن متقی کون؟ اپنے لیے گریڈ، مجھے یہ گریڈ دیے تو میں آتا ہوں، یہ گریڈ دیے تو میں نہیں آتا. ایسا تقوی والے بولتے اس نہیں، ارے گریڈ کیا ایسی کی تیسی جاؤ جی جی. کسے کون کسے ہونا دیا لو جو عہدہ، کسے با ہونا عہدہ ہونا رکھ لے باجا، رکھ لے جا. اور جو عہدہ لیتا ہے وہ گرفتاری میں آ جاتا ہے. اللہ کے پاس پوچھا جائے گا اللہ تجھے کیا عہدہ دیا، وہ عہدے کا حق ادا کرے کیا؟ کون پوچھے گا بھائی؟ اللہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتی. ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ عہدہ متقی لوگ عہدہ پسند کریں گے ہی نہیں. عہدہ دیں یا نہ دیں وہ دونوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں متقی لوگ. متقی سے عہدے سے لینا دینا کچھ نہیں رہتا. اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ سورہ قصص میں یہ آیت موجود ہے. ہم لوگ آخرت میں ان کو جو مقام جو تیار کر رکھے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو لوگ زمین میں کسی بھی طرح کے بلندی کے خواہش مند نہیں تھے، بڑا بننے کے خواہش نہیں تھا. بڑا بننے کا خواہش، بعض لوگوں کو بڑا بننے کا خواہش ہے، ہم نہ بناؤ بھائی، ایک بناؤ بھی کام کرتی نہیں. دیکھو لائق ہی بنانا ضرور. حضرت نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کوئی امیر بننا چاہتا ہے اسے امیر مت بناؤ. اور سے سنیں اس بات کو، جو امیر بننا چاہتا ہے اسے امیر مت بناؤ. اگر امیر بنائے دیے تو خیانت کرے گا. جو امیر بننا نہیں چاہتا لیکن امیر بننے کا لائق ہے ضرور امیر بناؤ. اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. سمجھے بھائی؟ ہمیں عہدہ نہیں چاہیں، اللہ کی طرف سے مشورے سے طے ہوا، مشورے سے طے ہوا بھائی ان کو یہ عہدہ دو. کسے طے ہوا؟ تو کیا فرماتے ہیں
اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے بڑا بننا نہیں. اے کون جی بڑا؟ تمہیں بھیا بڑے بولو با پیچھے پیچھے پٹے بولتے رہتی. پرانا گھامڑ بیڑ گا تو چاہیے علی فاتانی با تانی دلیدر کو بیڑ گیا علی بابا بول پکڑ سامنے. بولو بھیا بھیا بولو بھیا پیچھے کمینہ ایک نمبر کا. جی کیا جی بولو سب نہیں بھیا بولو بھیا بولو بھیا بولو بھیا. رزیل کیسا بیڑا جائے. پھر اس کا جی بولو بولو بھیا بولو بھیا. تو یہاں نیچے جھکو گالی دینا اوپر جھکو عزت کرنا. نیچے جھکو گالی دینا اوپر کرو عزت دینا. توبہ کریں گے اس کی. بڑا اللہ بنایا تو بڑے پڑے تھے کہاں سے لا کر اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دے دیا. کیا کرنا احد عشر کوكب والشمس والقمر رأيت لي ساجدين. ماں باپ اور پورے بچے سجدہ کرتے حضرت نے خواب میں دیکھا. وہ کیا تھا؟ وہ عزت و شان مقام اور مرتبہ دینے کا اللہ کی طرف سے پیشن گوئی تھی یہ چیز. اور پھر متقی کون ہوتے ہیں؟ نمبر پر بتاتے ہیں المحافظۃ علی الصلاۃ الخمس. انشاءاللہ بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے کم از کم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. کیا کی بات ہے؟ ابھی کیا بھی پڑھنی یہاں بھی چھوٹا لینا چاہیے. سست ہو گیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا میں ہونا. انشاءاللہ بولنا کس کا کام بھائی؟ اس کا لاج رکھنا کس کا کام؟ تو وہ بھی ہم بولے انشاءاللہ بولنا. اللہ بولتا تجھے کیا کرے دیا تجھے نکو میں کیا کچھ دوں. میرا کام بھی نہیں میری عادت بھی نہیں. تمہیں کام تمہیں لینا کی چاہے لے لو بھائی لے لو بھائی لے لو بھائی لے لیو بھائی ایسا لے لیو بول کر دینے کا کام میرا. مانگنا ہے اللہ دے ڈال تو دے ڈالو بھائی تہجد میں جو مانگتا ہے اللہ سب کو دیتا ہے. ہلو ریورس ذرا نہ بھائی لیکن کچھ ریورس پردے کے اندر داخل ہونے کی فکر. تیری 2 ڈبل عمر ہماری سروس سے. چھتری کسی مت بولو بارش یہاں ہوئی تو ہلے بس بھی پاؤں رکھ لے کھڑی بریک مار لکھی اسے. کیا ہوا؟ تو علی الصلوات الخمس فی مواقیتها برکوعها وسجودها. رکوع بھی اچھی طرح کریں سجدہ بھی جس کی مشق ہماری کان تک رکی ہوئی ہے. مشق کان تک رکی ہوئی ہے بھائی. رکوع تک انشاءاللہ آج سجدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے بھائی یہ ختم ہوتی فوراً رکوع کر کو. آپ رکوع میں کتنی دیر رہتی بولو؟ تمہاری بھی کمر دکھتی رہیں گی. 4 دن سے رکوع میں ہی نا جی تمہیں 5 دن سے رکوع میں حصو ہاں نہیں ہو رہا. جب ہم رکوع میں چھوڑے تھے اب بھی کہیں اب بھی انشاءاللہ رکوع سے اٹھ کو ہمیں کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی تو رکوع بھی اطمینان سے کرے. دیکھو کتنی بڑی متقیوں کی علامت ہو. اللہ کسی کا روزہ قبول کر لیا تقوی دے دیا طہارت دے دیا اللہ مغفرت کا پروانہ دے دیا. رکوع بھی صحیح کریں گے سجدہ بھی وقت پر وقت ٹال کر نہیں. قضا نہیں پڑھنا کبھی بھی. میں کیا کہتا ہوں آپ سست ہو گئے. دیکھو بھئی اللہ سے ہمیشہ بہت سارے ساتھیوں کا اس کا تجربہ ہوگا. اللہ سے نیت کر لے کو یا اللہ تو مجھے فجر کو اٹھا دا لے اللہ. نیت کر کو سے تہجد کو اٹھا دا لے اللہ. الارم کی ضرورت اس نہیں. کون اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ روح کس کے قبضے میں ہے؟ روح روکنا بھی اس کے قبضے میں ہے. روح بھیجنا بھی
اللہم بسمکا، جس وقت ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو جگا دے، اللہ یقیناً جگا دے گا، اور آپ جاگنے کے بعد الارم بجے گا. ارے الارم بج کو میں جاگے سکا محسوس ہوا نا، نہیں اللہ تم نے جگا ڈال لیا پہلے. اب جیسا ماشاءاللہ آپ حضرات لیٹ سو رہی، سحری کو اٹھ رہی نہیں اٹھ رہی بھائی، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے نیت ماشاءاللہ دیگر اوقات میں جلدی سوئیں گے، کم از کم ادنا درجہ فجر کو ضرور اٹھنا. اور جو ساتھی ہمارے 35 سال کے اوپر ہو گئے ہیں وہ نیت کریں انشاءاللہ ہم سب تہجد کا اہتمام کریں. تو یہ چیز ہے. آخری چیز والعاشر الاستقامت علی السنت والجماعہ. اللہ، سنت پر اور جماعت پر استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے. کس پر؟ سنت پر اور جماعت پر، اہل سنت والجماعت پر. کب تبھی ادھر بھاگ گئے، کب تبھی ادھر. اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت، صحابہ کی سنت، تابعین کی سنت، مجتہدین کی سنت پر جمے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل سنت اور اہل سنت والجماعت جو بھی رہے گی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہا گیا سب کے سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے، سب کے سب سوائے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے. پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، حضور بتائیے وہ جماعت کون سی ہیں جو اکیلی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جائے گی جنت میں. میں آپ کو بتایا پرسوں حدیث پڑھ کر، حدیث میں دھوکہ کیسا دیتی، سنا نہیں کیا بھائی؟ حدیث میں دھوکہ کے، اور بول دی کیا ہمیں بھی جنتی، ہمیں بھی کہہ کے جنتی. کون سے جنتی جی؟ حدیث میں دھوکہ دے کو جنتی، حدیث میں ٹھکا کو جنتی. تو جنتی کون؟ وہ جو اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کی عزت کرتا ہو. اور یہ لوگ اگر حضرت عمر کی عزت کرنے والے ہوتے 20 رکعت تراویح پڑھتے، 8 رکعت پڑھتے. حضرت عمر کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے وفات کے بعد رات کو دیکھے مسجدوں میں دھیمی دھیمی چراغ کی روشنی نظر آ رہی ہے. حضرت علی دیکھے ارے مسجد میں چراغ کی روشنی ہے نا، اندر جا کر دیکھے تو سب تراویح پڑھ لے کوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے اللہم نور قبر عمر، یا اللہ حضرت عمر کی قبر کو منور کر. اسی کتاب میں ہے کما نور مساجدنا، جیسے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. تراویح میں سب ماشاءاللہ ایک دال کو رہتے نہیں رہتے. تو اب یہ تراویح جو چل رہی ہے یہ کس کی برکت؟ حضرت عمر کی برکت. حضرت عمر کی برکت، اور پورے حضرت عمر کی خالی برکت نہیں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تصدیق، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی توثیق، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی خاموشی، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا اجماع، یہ ملا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تصدیق ہوئی. اور 8 رکعت جو تہجد ہے وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سب جنے اٹھنے کے بعد 8 رکعت پڑھتے نہیں پڑھتے تہجد کی. اب کیا کیے سعودی عرب میں بھی وہ 20 رکعت تراویح، اس لیے کہ وہ بھی غیر مقلدین ہیں، 20 رکعت تراویح پوری ختم کر دیے اور 8 رکعت تہجد باقی رکھ لیے. جو اصل قیام اللیل تھا، کیا تھا بھائی؟ قیام اللیل. تو ہم لوگ نیت اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ ہم سب کو کس میں بنایا؟ اہل سنت. جو تراویح 20 رکعت نہیں مانتا متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے مخالفت کر رہا ہے. جو تراویح 20 رکعت نہیں مانتا انہیں کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی
मुखालफत कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुवाफकत। जो 3 तलाक को नहीं मानता, 3 तलाक को नहीं मानता, अहले सुन्नत वल जमात की मुखालफत कर रहा है। क्या मतलब 3 तलाक को नहीं मानता? 3 मरतबा अगर किसी ने नौजुबिल्लाह तलाक दे दिया, वो कितने तलाक हो? 3 तलाक हो। 3 तलाक दे को 1 तलाक है, यानी 1 तलाक, यानी जीने की यहाँ सब गुंजाइश नहीं है। 3 तलाक को दो, 3 तलाक समझे क्या भाई? उसमें यानी सब नहीं है। 3 को तो 3 इंच। 3 के बाद हदीस में खुद है, शैतान इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा मियाँ बीवी के दरमियान, मियाँ बीवी जुदा नहीं होंगे। लोग समझेंगे निकाह में है, दोनों जिना में है। 3 तलाक के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लोग समझेंगे कि वो क्या है, निकाह में। हकीकत में तलाक देने के बाद निकाह टूट गया, अब वो दोनों नाजायज ताल्लुकात में हैं, और उसी नाजायज ताल्लुकात के साथ दुनिया से मरकर दफन होंगे। अब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे? नाजायज ताल्लुकात में मरेगा तो कहाँ जाती? अल्लाह हिफाजत। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसको फरमाया वक्त पर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने वाले। चुनाचे अन्न हादा व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। अब देखो लअल्लकुम तत्तकून, ये जुमला आ गया, वही जुमला कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जैसा वहां लअल्लकुम तत्तकून था, यहां भी क्या है? लअल्लकुम तत्तकून है। माशाअल्लाह, क्या है ये? सवाल। लअल्लकुम तत्तकून। कुछ सवालात हैं, वो सवालात का इंशाल्लाह जवाब दे देंगे, फिर उसके बाद नमाज की मश्क कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटा आपको मिलेगा, सुकून से आराम करो। ठीक है भाई? खाली कितना सोती एक आदमी को खाली सोने की आदत ठीक है, मौलाना काम मौलाना करना, खाली सोने को सोते ना मौलाना, एक काम कर बाजी, खबर खुद को सो जा। आसान तरतीब, कहीं कुछ के टेंशन, सोने का इतना शौक है नहीं, खामोश सो जा। तो ना रहे बांस ना बजे बांस, सो जा, खामोश सो जा, मजाक सो जा। क्यों? क़यामत तक तू सो सकता हो। कहीं कुछ के सोना उठना डिस्टर्ब, सोना उठना क्या होता है उसमें? कहाँ सवाल आते? पेन लगता है, पेन लगा के। अरे यार ये इतना छोटा सवाल है, मुझे क्या बटन्स में ये पूरे, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना रखना चाहिए? बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस तिजारत। देखो भाई क्या मैं नहीं समझा प्रॉफिट। देखो भाई मार्केट में, अच्छा एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ, इसमें ताजरा भी नहीं, बहुत सारे ताजरा भी माशाल्लाह। मार्केट में ये एक चीज 20 रुपए को बिक्री, कितने को बिक्री? 20 रुपए को बेचने वाला जाकर 10 रुपए को ले लगा रहा। वो चीज जरा मेहनत करने के बाद आपको 5 रुपए को मिल गई, समझ रहे हैं? वापस आने के बाद आपको मार्केट में 20 ही 18 रुपए को अलबत्ता बेचने की इजाजत है। कितने को? ज्यादा कम करने की इजाजत नहीं है। क्यों? वो बेचारे जो 10 रुपए को ले को ही, उन सबका नुकसान होगा नहीं होगा? तुम्हें लाखो 12 रुपए देता हूँ जय बोल को बुला लिए, पूरे कस्टमर तुम्हारे पास 12 रुपए को आ गए, तुम्हें 7 रुपए नफा मिल रहा। जो बेचारा 10 रुपए को लिया, उन्हें 12 रुपए बेच सकता है क्या? बेच सकता है क्या भाई? नुकसान होगा नहीं होगा? इसलिए उलमा फरमाते हैं उस बेचारे को नुकसान ना हो, इसलिए 2 रुपए तुम कम कर ले सकते हो, ताकि उन्हें भी अगर 18 को दिया तो कम से कम कितना मिलता? उसे भी 8 रुपए मिलता। इतना कम करना नफा के दूसरों के मार्केट को कब्जा करने के चक्कर में बाद लोग कंपटीशन में
کا تو جنگ مولانا غلط غلط تو کمپٹیشن کر کو دوسرے کے پیٹ پر لات مر رہا سو اللہ تجھے آج سستا میں دے دیا کر کو آج تو اینٹلے کو گھمنڈی کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ تو آ کر سستے میں بیچ رہا وہ بیچارہ اسے انفلوئنس نہیں ہے تعلقات نہیں اسے نارمل مارکیٹ میں جو ریٹ میں ملتا وہ ریٹ میں مل رہا سو تو اگر گھمنڈ کے ساتھ اگر اس طرح کا حرکت کرے گا تیرا بزنس اس کی بددعا سے بہت جلد ختم تک پہنچ جائے گا تو اس لیے ایسے سو کام نہیں کرنا جھوٹ غیبت حسد لڑنے یا دھوکہ دینے سے روزہ یہ تو جواب دے دیا نا بھائی یہ سب جواب دے دیا نا نہیں کیا میں قبرستان میں جا کر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی خبر کو دیکھ سکتی ہوں نہیں دیکھ سکتی سب میں بتا چکا ہوں آپ کو کل پرسوں ہی آپ کیا نہیں کر سکتے نہیں دیکھ سکتے قبرستان جا نہیں سکتے قبرستان جانے سے سرکار نے منع فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب عادت کیا بولے تو فرسٹ جب منع کرتے نہیں سب کو منع کر ڈالتی کون بھی جانے کی ضرورت نہیں چنانچہ صحابہ کرام کو سب کو منع کر دیے کون بھی جانے کی ضرورت نہیں جیسے جب اعتکاف سے عورتوں کو نکالنا چاہ رہے تھے تو آپ خود اعتکاف سے نکل گئے کیا اس کا مطلب کیا مردوں کا اعتکاف نہیں تھا اس سال لے تھا نکلے کیوں تاکہ عورتوں کو روکے پھر کیا کرے سرکار خود اعتکاف کرنا شروع کر دیے عورتوں کو منع کر دے تمہیں لوگ آنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح قبرستان میں بھی ہوا سب کو منع کر دے کون بھی قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے جب عورتیں سب رک گئیں سمجھ گئیں قبرستان کو نہیں جانا اللہ کے رسول ناراض ہوئے ہیں شریعت میں منع ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو قبرستان جاتا ہے تو فوراً اس کے بعد ایک دن مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کنت نہیتکم عن زیارت القبور صحابہ میں تم لوگوں کو سب کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا یاد ہے کیا صحابہ بولے ہاں حضور یاد ہے اب میں اجازت دے رہا ہوں خالی تم لوگوں کو سنو جی کسے یہاں کون بیٹھ کوئی سنو بھائی خالی تم لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں فزوروہا تم لوگ جا کو زیارت کرو کیا مطلب عورتوں اجازت دے ڈالے دے کسے دیا سو کسے پاس دیا سو تجھے دیا سو تو جا کو زیارت کر کو تجھے اعلان کرو بول جا میں جا کو تمہیں زیارت کرو چنانچہ بخاری مسلم کی تمام کتابوں میں اجازت ہے کس کو صرف پردوں کو اور قبرستان کی زیارت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 3 چیزوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے سب سے پہلی چیز اپنے مردوں کو خود غسل دو ہمیں لوگ فوراً ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا السلام علیکم صاحب جی ذرا آؤ جی پانی نہانا ہمارے بابا کو اب بابا کو انہیں کی با اللہ تجھے ٹھیک ہے اس کا بیٹا بنایا تو آخری خدمت غسل دینے کو وہ بھی تو کر سکتا نہیں اتنا تو نازک البدن کیا اچھا تجھے نہیں آتا مولانا صاحب کو سپورٹ میں رکھ لے کس میں رکھ لے سپورٹ مولانا صاحب تمہیں کیسا کرنا بولو جی میں سر دھوتا ہوں میں ہاتھ دھوتا ہوں میں پانی ڈالتا ہوں کیسا کرنا بولو جی میں کرتا ہوں تمہیں بھی ساتھ میں رہو دونوں مل کر کرے گا تو آخری خدمت انجام دینے کا کتنا بڑا ثواب ملتا مولانا صاحب کو کیا ہونا باوا رو لیکن تمہارے والد تمہیں جب تمہارے والد تو غسل دیتی تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اللہ یہ چھات میرے والد مجھے اٹھا کر پھرے سو یہ چھات اس میں کھلائے سو آج آخری خدمت میں ان کی کر رہا ہوں کہ اللہ یہ خدمت کی برکت سے ان کے پورے گناہوں کو معاف فرما دے روتے ہوئے دھوتے ہوئے خدمت کرتا نہیں کرتا اس وقت جو درد کے ساتھ آپ اپنے گھر کے محبوب لوگوں کا غسل کراؤ گے وہ درد کے ساتھ مولانا صاحب کیوں کرتی مولانا صاحب کو کیا پڑا ہے درد کے ساتھ کرنے کے واسطے درد ہوتا ہے کیا ان کو چپکتی بولتے سمجھ میں نہایت افسوس کے ساتھ اور یہاں
चापी लिखो, ऐलान किया जाता है तो कि फलां इब्ने फलां का इंतकाल हो गया। बोल रहे हजार को फिर हाँ बोलो भाई, अफसोस करने वाला शायद हरकत करता है क्या? तुम्हें क्या समझते हैं? निहायत अफसोस को तो बहुत सब रोले करेंगे, आज देखो तो बिरयानी खा ले बेटी। तुम्हें क्या सोच लेगी? निहायत अफसोस को बोले ना बा मोदन सब पाप अंदर में क्या कर ले करेंगे, आंसू बहाल लेको बैठे रहेंगे। निहायत अफसोस को बोले ना क्या कई को अफसोस, कौन जो अफसोस करने वास्ते मुझे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। इसी तरह आपके वालिद को गुस्ल देते, उनको क्या अफसोस होगा? उनका वो धंधा, उनका वो काम, उनकी वो खिदमत, उनकी वो मेहनत, उनकी वो कोशिश, उसकी वो मजदूरी लेते हैं, पैसा लेते हैं, बेहदिया देते नहीं लेते हम लोग, फ्री थोड़ी होता है। हर साल को जहां से बुलाते हैं वे उनका जो भी हदिया 1500 की 2000 की हदिया देते हैं। उन्होंने बेचारे अपना काम, वो भी बहुत बड़ी चीज है खिदमत में, ये नहीं कहता, लेकिन वो खिदमत कौन देना? रिश्तेदार अंजाम देना। इससे थानवी ने फरमाया दिल नरम होता है। दूसरी बात, खबरस्तान जाओ, खबरस्तान आबादी है, ये सब के सब बर्बादी है। यहाँ जितने हैं सब के सब जाकर वहीं आबाद होंगे। खबरस्तान जाया करो, खबरस्तान जाने से दिल नर्म होता है, आखिरत याद आती है। तीसरी चीज क्या? मरीजों की आदत करो। किसकी? मरीजों की आदत करो। इससे सेहत की नेमत की, सलामती की आप शुक्रगुजारी की तौफीक मिलेगी। शुक्रगुजारी की अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कही हुई बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जितना हम लोगों ने तक़वे की अलामतें पढ़े वो तमाम अलामत अल्लाह हम में से हर एक को नसीब फरमाए। जी वजह क्या हो? अरे भाई एक चीज उन लोगों ने ये सोच लिया कि एक नई चीज इस्लाम में लाना, एक फितना है ये, असल में अंग्रेजों का शुरू किया हुआ। अहले हदीस का असल मंशा क्या है? उलमा से एतमाद खत्म करो। अब हम जैसे उलमा हैं, अब तुम्हें देखो जी हदीस बुखारी शरीफ में है भाई, आज तक कौन भी आलिम बोला गया जी बोलो जी, तो तुम्हें क्या बोलेंगे? नहीं बोले भाई। बुखारी कल में एक हदीस बताया हमारे मौलवी साहब को, कौन हो? जुबैर साहब भाई। अरे भाई तुम्हें भी रिवर्स कर लो हम लोग। इनको कल बताया एक हदीस से, कहाँ भी हदीस हो, ये हदीस सुनो, तुम्हें खुद परेशान हो जाएंगे। इसका जवाब इंशाल्लाह मैं बाद में दूंगा। क्या भाई फौरन दे दिया तो उसकी कदरदानी नहीं रहती, जरा थोड़ी देर तुम्हें भी फिक्र करो कैसे कैसे हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, लेकिन हदीस का मतलब कुछ और है भाई, हदीस का मतलब कुछ और है, लेकिन लोग उसका मतलब कुछ और बयान करते हैं। वो कितनी गलीज मतलब बयान करती वो तुम ना बता डाल तो वो खाली तुम्हें लोग खाली इतना सुन लियो, बाद में इंशाल्लाह मैं आकर आप हजरात को उसकी हकीकत क्या है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, इसलिए कि बहुत सारे उलमा इकराम इस पर गौर कर रहे हैं, मैं गौर कर चुका हूँ। वो उलमा इकराम को भी जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई है, इंशाल्लाह वो उलमा इकराम जवाब देंगे। क्या भाई हदीस में ये है, सुनो भाई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुबाशरत फरमाते थे, मैं हैज की हालत में हुआ करती थी। रिवायत ये पिच बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ और है, टेंशन लेने को तुम्हें लोग। ठीक है, फिर आगे क्या, वकान यखरुज रअसहु मिनल मस्जिद, वो मस्जिद से अपना सर निकालते थे। वो एतकाफ में होते थे और मैं आपका सर धोया करती थी जबकि मैं हैज की हालत में होती थी। ये रिवायत है 2030 पर एक रिवायत। अब मैं बोल दिया उसका जवाब नहीं दिया तो यहाँ ऑडियो में बात लोग सुन ले कोई मेरी बात, उन्होंने कंफ्यूज होकर परेशान हो जाती, जवाब अभी डाल दो, चलो उनका इम्तिहान दूसरे चैप्टर में लेंगे। इसका जवाब बताऊं? अरे बताऊं क्या भाई? युबाशिरुनी का जो लफ्ज है दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक है लग़वी
ایک ہے اصطلاحی. اصطلاح کے معنی کیا ہیں؟ میاں بیوی کی ملاقات کو مباشرت کہتے ہیں. لغوی معنی جو یہاں مراد لیا گیا اس کا معنی کیا؟ یعنی بدنی خدمت لیتے تھے. کیا معنی؟ بدنی خدمت. اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد جو روایت بیان کی ہے یہ پہلی روایت کی تشریح ہے. وہ تشریح میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کان یخرج رأسہ من المسجد. سرکار اعتکاف میں بیٹھتے تھے. دیکھو یہ کونے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے حضور. حی علی الفلاح کے جانب. جیسے وہ کھڑکی ہے، دیکھو ہماری کھڑکی، وہاں کھڑکی ہے نہیں، کبھی پلاسٹک کھڑکی ہے نہیں، وہ کھڑکی کی جگہ ہے عائشہ کا گھر. وہاں دیکھ لو تمہیں تو سمجھ میں آتا. عائشہ کا گھر، حضرت عائشہ کا گھر، وہ کھڑکی. اندر کیا ہے؟ مسجد. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو کھڑکی کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا سر کر دیتے تھے. حضرت عائشہ سر کو دھو دیا کرتی تھی. بدن پورا ہے کہاں؟ ٹب یہاں رکھ کر، برتن یہاں رکھ کر سر کو پانی ڈال کر یوں کھنگال دیا کرتے تھے. کب؟ جب آپ ہوتے تھے مسجد میں اور وہ ہوتی تھی گھر میں، اور جو بال ہوتا تھا درمیان میں بالوں کو دھو دیا. جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ کر ایسا میں کیا تو یوں دھو دیے تو میں پورا یہاں سے اندر نہ ہوں، باہر تو نہیں گیا نا. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، دہلی اس پر سو بیٹ کو دھنی میں چیر ڈالنے کو، ویسا بیٹ کو پیچھے آ کر ایک ساتھی میرا سر کیا کر دیے؟ تیل لگا دیے. میں تو ہوں مسجد میں کیا بھئی ناپاکی کی حالت میں تمہیں مسجد کو آگے انہوں باہر نہ جہی سو انہوں اندر نہ ہی. اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کر کوئی یہ نالائق خان یہ سب پورا مطلب بیان نہیں کرتے. جیسا میں بتایا انہوں کیا کرتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، مسجد میں حضرت عائشہ آ گئی تھی. ایسا ہرگز نہیں. اس کی دلیل کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ وہ سب کو معلوم جی. یہاں کیا پوچھوں سو؟ کس طرف ہے پوچھوں سو؟ کس طرف ہے وہ بولو، وہ بولو. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے. اور جس میں روضہ اقدس میں جو سرکار آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ جگہ وہ کمرہ کس کا؟ ارے بولو، حضرت عائشہ کا کمرہ. سیم جو لوکیشن میں بتا رہا ہوں وہ لوکیشن سمجھے آپ پہ، وہ لوکیشن جو لوکیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ لوکیشن. اس طرف حجر اقدس، اس طرف مسجد. سرکار وہاں مثال ہوئے گھر میں مثال ہوئے تو گھر ہی میں آپ کو دفن کر دیا گیا. روضہ اقدس وہیں پر. تو وہاں پر یہ خدمت کی، اس خدمت کو یہاں بیان کی کہ کان یخرج رأسہ من المسجد. آپ اپنا سر ایسا جھکا دیا کرتے تھے. میں کیا کرتی تھی؟ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. سرکار اعتکاف میں ہوتے تھے. فَأَغْسِلُهُ. میں آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی اور آپ ہوتے تھے مسجد میں اور میں ہوتی تھی ناپاک. ناپاک نماز نہیں ہوتی تھی، نماز کی چھٹی ہوتی تھی مجھے، تو میں کہاں رہتی تھی؟ گھر میں. اور سرکار کہاں رہتے تھے؟ مسجد. درمیان میں سر کیا کر دیے. تو علماء کیا بولتی؟ مسجد کے اندر رہتے ہوئے سر دھو سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. کب؟ جبکہ جو زیادہ ہو جائے. پرسوں ان کی سر کا مسئلہ بھی بتائے تھے ساتھی. جو زیادہ ہو جائے، پریشانی زیادہ ہو جائے اور بے چینی بڑھ جائے تو کہاں کرنا؟ ٹب بڑا ٹب لے، ٹب کے اندر بیٹھ جانا تمہیں. نہیں تو سر ٹب میں چھوڑا ڈالنا. ہنسنے کا مسئلہ نہیں جی، سیریس بول رہا ہوں. سنی انشاءاللہ بول رہا ہوں. کہیں کو سب کو خریدی شروع کی کیا؟ سب کو خریدی شروع ہوگی. جس سے تکلیف ہونے بولے انشاءاللہ ہوگا، کریں گے ابھی ادب کے ساتھ جو باتیں کہی جا رہی. یہ حدیث اب انہوں کیا کرتی؟ یہ حدیث کو ایسا آلٹریشن. اسی لیے کہا جاتا ہے اہل حدیث، حدیث سے دھوکہ دینے والے، منکر حدیث کیا کہا جاتا ہے. خیر وہ اعتکاف میں ہم نے وہ سب ٹاپک نہ کو فی الحال، پھر ہمیں جوش میں آ جانا، پھر تمہیں جوش میں آ جانا، کوئی گرفتاری. اس وقت میں جوش میں سب آنے کا نہ کو ہوش میں رہیں گے انشاءاللہ. وہ لیکن حدیث سمجھنے کی ایسا سب جو تفصیلات میں دیا، یہ سب کیا چیز ہیں؟ سمجھنے کی. انشاءاللہ کسی وقت
مجلس لگائیں گے. یہاں سے ختم ہو رہا نہیں بھی ہمارا تعلق ہے گاندھی حضرت, اس کے بعد انتقال ہونے والے ہی. حضرت کے انتقال کے بھی کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن ہے. وہ خوش ہو جاؤ کو زندہ رہو تو انشاءاللہ آتے رہیں گے, ملتے رہیں گے, آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب تھوڑی دیر کے لیے پاپ رکوع میں ہے نا, رکوع سے سجدے چلے جائیں گے, سجدے سے اٹھ کر ادھیات میں بیٹھ جائیں گے, نماز ختم کریں گے. پورا سال ہو گیا, جلدی جلدی زیادہ دیر ہے تو کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی. سبحانک اللہم خالی